آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے۔ تو 27 کے اشتکار پہنچ چکے تھے ہم، جو ہے نا کیا اس میں ہم نے بتایا تھا جو نبی اکرم رحمۃ اللہ للعالمین نے وہ جو اسباب تھے جو ہے نا کیا صلاۃ کے قیام کے جو بنیادی ایک حصے میں بتائے گئے تھے کہ اس میں عمل کریں ابتدائی۔ پھر صلاۃ کے تو پورے احکام ہیں نا، قرآن کریم کے جو احکام آتے ہیں جو صلاۃ کے ہوتے ہیں، پھر ان کو قیام کرنا، پھر اسی سے آگے پھر ایک زکوٰۃ کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جو بات کریں گے نا وہ یہ کریں گے، جو وہ اسباب تو آپ رحمۃ اللہ للعالمین نے مکمل کر دیے تھے، اور اب ان کا اظہار کرنا تھا۔ جو آپ نے مسجد بنا دی، آپ نے جو ہے نا مسجد میں اللہ کی کتاب رکھ دی، آپ جو ہے نا کیا جلدی سو گئے، پھر جلدی اٹھے، جو ہے نا کیا اللہ کی کتاب پڑھی، اور جو ہے نا کیا کتاب پڑھنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو خود قرآن پڑھایا، جو ہے نا کیا پھر جو ہے نا مسجد میں آگے وقت دیا، پھر اس کے بعد گھر چلے گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ خود اکٹھے مل کے جو ہے نا بیوی کے ساتھ کام کیا، پھر وہ بچوں کے ساتھ ناشتہ کر کے پھر آپ کام کے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد آپ خوب محنت کی، اپنی صلاحیت کے مطابق محنت کر کے جو رزق لے کے آئے، وہ جو رزق تھا اس میں ضرورت کا رکھا، پھر ضرورت کے رکھنے کے بعد جو ہے نا کیا آپ نے واپسی باقی جو ضرورت سے زائد جو تھا وہ سارا جو رزق دیا نا اللہ کے گھر قرآن کو دے دیا، اللہ کے گھر کو دے دیا۔ جو رزق ہے جو نا اللہ کی کتاب کے جو ہے نا کیا مطابق جو ہے نا کیا آگے خرچ ہوگا۔ تو یہ بات ابھی کسی کو پتہ نہیں تھی، نہ صحابہ جو اس وقت جو 1 2 4 جو بھی ایمان قبول کر چکے تھے، کسی کو پتہ نہیں۔ جو مسجد بن چکی ہے، اس میں اللہ کی کتاب رکھی جا چکی ہے، اس میں سارا انتظام ہو چکا ہے، اذان کا انتظام ہو کے جائے، تو آپ 25 26 27 28 قسط میں دیکھیں گے، اس میں نے ساری ترتیب بھی بتائی ہے۔ جو اس صلاۃ کو قائم کرنے کے جو اسباب ہیں وہ مکمل کریں گے تو پھر جا کے صلاۃ قائم ہوتی ہے۔ مثلا ایک گھر بنا دو، گھر قائم کر دو، تو گھر کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کارخانہ قائم کر دو، کارخانے کو قائم کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ملک قائم کر دو، ملک لو، پھر زمین لو، ملک لو، پھر جو ہے نا اس میں جو ہے نا کیا ادارے بناؤ، پھر اس میں جو ہے نا کیا ملک میں نظام قائم کرو۔ یہ کتنی بڑی ہے نا اسباب کی ضرورت ہے۔ تو جہاں اللہ پاک نے کہا کہ میری صلاۃ کو قائم کرو، تو وہ اللہ کے رسول رحمۃ اللہ للعالمین نے جو قرآن میں ترتیب ہے، وہ اس ترتیب کے ساتھ پھر آپ نے جو ہے نا کیا بنیادی طور پہ جو ہے نا کیا وہ اسباب جو تھے وہ مکمل کر کے پھر اب اس کا اظہار کرنا تھا۔ تو اب جو اظہار، اب جو ہماری بات چیت ہوگی وہ اظہار پر ہوگی۔ جو آپ نے اظہار کرنا ہے، وہ ارد گرد والے جو اس مکہ میں جو رہتے تھے ان کو دعوت دینی ہے، ان کو بلا کے پھر آپ نے جو ہے نا صلاۃ کا اظہار کرنا ہے۔ جو میں نے صلاۃ قائم کی ہے، آپ اس کو پہلے سمجھو، یہ صلاۃ آپ کے لیے بڑی مفید ہے، اور اسی کا اللہ پاک نے حکم دیا، جو دین کو قبول کرو پھر صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اس پر بات چیت ہوگی۔ اب وہ جو نبی اکرم رحمۃ اللہ للعالمین نے تو شروع سے جب نبوت کا اظہار کیا، جو اللہ کا حکم تھا نبوت کا اظہار کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ کہتے ہیں جو ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، وہ قرآن ہے، جو ہے نا کیا یہ اللہ کا دین ہے، اور جو ہے نا کیا یہ برکت والا دین ہے، رحمت والا دین ہے، فضل والا دین ہے، اور جو ہے نا کیا اس میں شفا ہے آپ کے لیے، اور جو آپ لوگ جتنے بھی دین لے کے بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اب یہ بات ان کو پتہ چل گئی تھی، مکہ مشرکین کعبہ کو پتہ چل گئی تھی، اور جو ہے نا کیا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام والے تھے، موسیٰ علیہ السلام والے سے، وہ سب لوگوں کو، دائریہ بھی تھے، وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا جو محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ للعالمین اللہ کے نبی ہیں، اور جو ہے نا کیا وہ کہہ رہے ہیں جو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی، یہ اصل دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور یہی دین ہر انبیاء علیہ السلام کو ملا، اور جو ہے نا کیا تمہارے سارے کے سارے دین جو تم نے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں جو یہ اللہ کے دین ہے، یہ سارے غلط ہیں، یہ اللہ کے دین بھی نہیں ہے، یہ تمہارے اماموں کے گھڑے ہوئے ہیں، اور موجودہ تمہارے امام جو ہے نا ایڈ اس میں کرتے جاتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے نا، یہ سارا سلسلہ تمہارا گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا دین کوئی بھی نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، نہ یوسف علیہ السلام کا دین ہے، یعقوب علیہ السلام کا دین ہے، یا اسماعیل علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ ہاں اسماعیل علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور جو ہے نا کیا جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو، جو ہے نا کیا اسحاق علیہ السلام کو،
ان کو دین مل رہا تھا وہ دین جو ہے نا کیا ہے نا وہ بدل دیا گیا، وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ جو دین آپ رکھ کے بیٹھے یہ سارے کا سارا دین جو ہے نا کیا ہے نا وہ نہیں ہے۔ اب یہ بات ان کو سمجھ آ چکی ہے، محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ تھا بھی ایک نیا دین آ گیا ہے، یہ بھی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ جو مشرکین کعبہ تھے وہ نماز پڑھتے تھے، اب ظاہر ہے وہ نماز کے لیے بلائے بھی جاتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، اور جو ہے نا کہ ایسا نا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی عبادت کرتے تھے، اور جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی عیسائی یہ سارے لوگ عبادت کرتے تھے۔ ان کے آگے ان کے امام تھے، جس طرح آج مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ صاحب اور جو ہے نا امام بخاری صاحب اور فقہ یہ سارے مسلم، یہ شافعی، یہ سارے امام ہیں ان کے۔ پھر ان اماموں کی اپنے دین ہیں، پھر ان دینوں پر یہ مسلمان چل رہے ہیں۔ مقصد ہے یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں اور فرقے ہیں، ان کے جتنے بھی دین ہیں یہ سارے ان کے اماموں نے کے ہیں، اور اماموں نے ان کو بنا دیا ہے، پھر وہ اماموں کا دین پیش کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ذاکر صاحب ہے، غامدی صاحب ہے، اور دیگر بڑے بڑے یہاں آپ بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ہاں یہ جو پرویزی کا نام میں ایسے لے لیتا ہوں۔ پرویز کی ایک الگ دنیا ہے، پرویز کو ماننے والے بھی ایک فرقہ ہیں، وہ بھی ایک فرقے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس صلاۃ یہ ہے، تمہاری صلاۃ یہ ہے، بس وہ بھی اسی طرح زندگی کا۔ جہاں سمجھیں آپ کہیں جو پرویز کی بات ہے، پرویز تو ایک جو ہے نا کیا ایسا نا ایک غور و فکر کرنے والا ایک آدمی تھا، اس نے قرآن کی ایک فکر پیش کی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو پرویز سے مراد یہ ہے جو پرویز کو ماننے والا بھی ایک فرقہ ہے، پرویز کی ایک الگ دنیا ہے اس کی۔ تو یہ سارے لوگ جو اس طرح دنیا میں جو ہے نا جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے گمراہ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جو ہے نا کیا ایسا نا یہ اللہ کی کتاب جو ہے نا یہ قرآن جو ہے نا بند رکھا ہے، جو بھی یہ مفہوم بتاتے ہیں نا یہ ساری اس کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں رکھی ہیں، فقہ ہیں، حدیث حدثنا ہیں، یہ سارا ان کا مفہوم قرآن کی آیات، میرا مفہوم القرآن آئے گا، میں آپ کو اس میں جو ہے نا کیا اس میں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جو قرآن کا مفہوم اور ہے تو یہ مفہوم اور ہے، وہ میں نے قرآن کریم کا مفہوم آیات سورت تو وہ آگے ایک سلسلہ شروع ہوگا تو وہ اس کو ہی آپ نے سمجھنا ہے، وہ آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ جو قرآن کا مفہوم اور ہے اور ان کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ اور ہے۔ تو یہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی فقوں پہ کھڑے ہیں، یہ بھی اپنے اماموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے امام رسول ہیں، مانتے نہیں ہیں، زبانی باتیں ہیں، اصل میں ان کے امام مولوی سیاسی لوگ یہ سارے ان کے اللہ رسول ہیں، انہی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، انہی کے حکموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے امام بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، ان کی کتابیں بھی گمراہ۔ قرآن تو قرآن کو تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ قرآن کو تو مردوں بشکوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں ان کی ساری ماشاءاللہ قرآن کو پڑھو گے بڑا ثواب ہوگا، وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن میں پڑھا ہے جو قرآن پر اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو تو اس کی پیروی کرو تو تمہیں یہی شفا ملے گی عمل کرنے سے۔ نہیں، یہ بہت سارا مال بھرا ہوا ہے نا، بس پھر قرآن کو پڑھو، پھر اس کو جو ہے نا ثواب ملے گا، پھر مردے بشکوانے کے لیے پھر وہ اپنے جلسوں میں قرآن کی بہت ساری آیاتیں پڑھ دیں گے، سارا پھر اس کا ترجمہ جو ہے سارا حدیث کا مفہوم بیان کر کے ٹھوک دیں گے، یہ ترجمہ ادھر یہ سارے جھوٹے ہیں۔ میں بیٹھا ہوں، میں اصلی پی کے ہوں، 40 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوں، اصلی پی کے ہوں، اصلی ٹھپا رکھتا ہوں، میرے ساتھ ان کی بات کروائیں، ان کی ککو نکل جائے گی، پانی ختم، کچھ بھی نہیں ہے ذاکر صاحب کے پاس، غامدی صاحب کے پاس، بالکل یہ سارے مسلمانوں کے علماء سارے کے سارے گمراہ ہیں، یہ دین ہی نہیں پیش کر رہے، یہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جو مومنین صحابہ کے بعد بنا تھا، دین مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پھر انہی کے ترجمے ہوئے، پھر انہی کے ترجمے انہوں نے آیاتوں کے ان گمراہوں نے ٹھوکے، پھر وہ ترجمے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے یار آپ کو سیدھی بات بتائیں، یہ میری بات کیا سمجھے آپ خود غور کریں، آپ اندھے ہیں؟ ہاں، آپ کو خود نظر نہیں آ رہا جو نبی اکرم رحمت اللہ علیہ نے جب دین پیش کیا تو وہ اصل مفہوم تھا، ہاں، تو وہ جو نا قرآن کریم میں آیا جو نا کیا ہے نا سورہ 47 سے آیات نمبر 2 سے 3 تک پڑھ لو تو اس میں آیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتهم واصلح بالهم، تو وہ اس میں تو ہے جو ان لوگوں نے اللہ کے دین کی پیروی کی، قرآن کی پیروی کی، قرآن کی صحابہ کرام نے قرآن کی پیروی کی، مومنین جو نا کیا نبی اکرم رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی پیروی کی، اور وہ نا کیا انہوں نے قرآن کو مضبوطی پکڑا، ان کی پیروی کی، اور
ان کی پیروی کرنے سے ان کے حالات ٹھیک ہوئے، یہ بلندیوں پہ پہنچے، اسلامی ریاست قائم ہوگی، وہ پھیلتے گی، وہ عالمی ریاست بننے جا رہی تھی اور وہ اسلام آگے پھیل رہا تھا۔ اب یہ اصل مفہوم جا رہا تھا، سب کے پاس قرآن، بچے کے پاس قرآن، مرد کے پاس قرآن، عورت کے پاس قرآن، جو بھی بات کریں قرآن کی بات کریں، قرآن کی آیات پڑھیں، خود قرآن میں ہے جب بھی آپ نے دین کو سمجھانا ہے میری آیات پڑھ کے سمجھانا ہے، وہ بھی عملی پیش کرو۔ یہ سارا ایک سلسلہ تھا۔ تو یہ جو اس ٹائم ابلیس سے شورا جو بیٹھی تھی، جو نہ کیا اسنا گمراہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے تو سوچ لیا تھا جو صحابہ کرام کے بعد، یار یہ تو سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ان بھی حق میں، تو ہماری بدمعاشی کدھر جائے گی؟ انہوں نے کہا ہماری بدمعاشی کیا، ان کو وہ بڑا جو ابلیس تھا وہ شورا بیٹھے، ان کو ہماری بدمعاشی تو اس طرح چلے گی جو ہم ان سے قرآن لے لیں اور قرآن دے دیں، دین اور دے دیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا حدثنا گھڑو، ہاں سیدھا حدثنا گھڑو، اور پھر سارے جھوٹ بولو رسول اللہ رحمت للعالمین پر، اسلام پر، اور جو ہے نا فقہیں گھڑو، پھر ان کو فرقوں میں تقسیم کرو، پھر ان کو یہی دین ہے، اور پھیل جاؤ۔ پھر وہ منافقین، پھر وہ دشمنان اسلام ابلیس شورا، پھر وہ پھیلے، وہ مکہ فتح کیا، پھر جو ہے نا کیسنا ٹھوکا دین، حدثنا بڑے، حدیثاں بنی، فقہیں بنی، امام بنے تھے، دے 4.5 ایک ایک مسلمان کو گمراہ کر کے پھر جب پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں تو کہیں ہمارے پاس دین بھی ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ بات وہ مشرکین کعبہ کو جو ہے بھی سمجھائی گئی تھی۔ اب وہ سارے گمراہ تھے لوگ، وہ بھی تو سارے گمراہ تھے، وہ کیونکہ وہ مسلمان تھے، یہ بھی تو مسلمان ہے نا۔ ہاں یہ آپ کے سامنے مسلمان ہے، اور ان کا حال دیکھ لو، اسلام قرآن میں بند ہے اور باقی سارا پیو دادا کا اسلام پھر رہا ہے، آپ دیکھ لینا۔ ہاں کتنے ذاکر دیکھو، کتنے قوم کو، پوری قوم کو گمراہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں جو نہ کیا سنا، یہ آپ کے سامنے سارا کچھ آپ کے سامنے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا یہ سچے ہیں تو پھر بات کرواؤ ہمارے سے، آپ کو پتہ چل جائے گا، نہیں کہ کک کو نکال کے رکھ دوں گا میں رب کے فضل سے، میں اصلی پی کے ہوں اور اصلی ٹپا رکھتا ہوں، میرے پاس صرف اللہ کا دین قرآن ہے اور میرا استاد ہی قرآن ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، میری ویڈیو دیکھیں اچھے طریقے سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ انٹرنیشنل گمراہ ہیں۔ اگر یہ گمراہ نہ ہوتے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حاکمیت ہوگی، کیونکہ ان کے تصورات غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، یہ اسلام کے نام پر جو پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ مشرکین کعبہ نے بھی سمجھ لیا یار مسئلہ یہ ہے جو محمد بھی تو کہہ رہے ہیں یار یہ دین غلط ہے۔ اب جس طرح دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط ہے، بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث غلط ہے، شیعہ کہتے ہیں یہ ہیں پرویزی، یہ سب ایک دوسرے کو غلط۔ اس ٹائم یہ فرقے تھے، وہ مشرکین کعبہ والے فرقے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا کیا سنا، یہ یہودی عیسائی جو ہیں یہ دین لے کے یہ گمراہ ہیں، وہ کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، وہ کہتے تھے ہم جنتی ہیں، یہ کہتے تھے ہم، یہ سلسلہ۔ انہوں نے کہا محمد رحمۃ اللہ عالمین بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں میرا دین سچا ہے، تم سب غلط۔ تو یہ تو سارا ایک سلسلہ ہے ان کے جو ہے نا کیا سنا، انہوں نے سمجھا۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ محمد رسول اللہ نے تو جو باتیں کی ہیں، اب اس کا عملی پروگرام کیا ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا بالکل۔ ان کو بالکل پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف باتیں سنی جو ہے نا کیا ہے، اب ان کو عملی پروگرام، دین کا عملی پروگرام کا بالکل ہی نہیں پتہ تھا، عملی پروگرام تھا بل جیسے آپ رحمت اللہ علیہ کی باتیں قرآن کی، تو پھر عملی پروگرام بھی سبحان اللہ مزہ آ گیا، یقین پوچھو بہت بڑا مزہ آ گیا جب آپ رحمت اللہ عالمین نے عملی پروگرام شروع کیا۔ اور پہلے باتیں بھی بہت اللہ، جو تمہارا دین، تم بھی باطل، تمہارے دین بھی باطل، تم مسلمان نہیں ہو، پکے انٹرنیشنل گمراہ ہو، دین اللہ کا یہ ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ تو پہلی باتیں بھی آپ کی صحیح تھی، اب عملی پروگرام کا پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے، پھر ان کو جو ہے نا کیا ایسا کہا گیا، جو یہ ارد گرد جتنے بھی ہیں نا ان کو سب کو کہو جو آؤ صلاۃ کی طرف، صلاۃ میں فلاح ہے تمہاری۔ ان کو تو پتہ تھا، وہ صلاۃ کے لیے جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تسبیح مڑ کے پھیرتے تھے، جس طرح آج مسلمان جا رہے ہیں تسبیح مڑ کے، آؤ صلاۃ کی طرف، صلاۃ پھر پرستش اللہ کی۔ اتنے بڑے گمراہ ہیں جو اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، اندازہ لگاؤ، رب العالمین کے جس طرح معبود ہوتے تھے، ان کے آگے سجدے، جھک جھکا یہ اللہ کو بھی بادی معبود سمجھتے ہیں، ایسے انٹرنیشنل گمراہ ہیں، عظیم ترین گمراہ ہیں۔ اللہ کی پرستش کرنا یہ تو جرم عظیم ہے، اللہ تو رب ہے، اللہ تو پالے والا ہے، واہ، اللہ تو رب العالمین ہے، اس کی پرستش کہاں سے آئی؟
اس نے تو پرستش کا خود منع کیا، میں رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، یہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو کلو، کھاؤ بشربو اور پیو، میرے رزق اللہ ہے، اللہ کا رزق، ولا تعصوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، میرے لیے کچھ نہ کرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں تو دنیا ہی اور ہے قرآن کی، تو یہ سارے مسلمان اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، کتنے انٹرنیشنل مولوی گمراہ کر کے ان کو پرستش نمازوں پہ لگایا ہوا، تو ادھر بھی یہی سلسلہ تھا۔ اب ان کو پتہ تھا یار یہ صحابہ کرام بلائے ہوئے ہیں، جو بھی ادھر نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی ہے، تو ادھر جو ہے نا صلاۃ کی طرف آؤ، جو ہے نا کہ اسے سمجھو، جو یہ اس میں تمہاری فلاح ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم تو ادھر بھی نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، تو ادھر بھی ہم محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ اب وہ جو سب کو پتہ چل گیا، جو محمد رسول اللہ نے بھی ایک مسجد بنائی ہے، تو وہاں بھی جو ہے نا کیا اذان کا ایک سلسلہ ہے، اور وہاں صلاۃ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور صلاۃ میں تمہاری فلاح ہے۔ تو ادھر تو فلاح اولڈ تھی، وہ جو جتنے بھی مسلمان جو بیٹھے تھے، آپ بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں، یہ اپنی مسجدیں ان کی اپنی ہیں، مطلب سمجھنا یہ اللہ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ انٹرنیشنل جھوٹے گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر تو اللہ کی عوام، رب کی مخلوق کے امن کے لیے بنایا جاتا ہے، جہاں مسجد وہ اللہ کا گھر، ارد گرد والے سب کو امن دے گا، سب کے روٹی کے انتظام کرے گا، سب کو جو ہے نا سب کے مسائل حل کرے گا، وہ بلایا جائے گا، آؤ تمہارے مسائل ادھر حل ہیں، وہ حل کر کے دکھائے گا، پھر ارد گرد میں امن قائم کر دے گا۔ یہ اللہ کے گھر کے تو برکات ہیں، تو ان کے گھر تو یہ تو بندوں کو بلوا کے مر کے پھر ارد گرد ظلم ہو رہا ہے، تو مولوی ملکوں کے بٹھائے، ماشاء اللہ درود پڑھ، جلدی پڑھ، جتنے پڑھ، مڑ کے پھر شاباش شاباش، مڑ کے پھر درود پہ اتنے ثواب، ارد گرد میں ظلم ہو رہا ہے، بچیاں وہ آ رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، غریب عوام بے حال ہے، لیکن مولوی جو بیٹھے، ہاں بھائی سبحان اللہ پڑھیں گا نا اتنا ثواب ملے گا، وہ درود پڑھ اتنے، وہ نعتیں اللہ کا بندہ، وہ مستے سجدے مجدے کر، رات دن لگ جا، بس جب تمہیں مرے گا نا ڈائریکٹ تمہیں اللہ کے جنت، آگے جنت۔ پھر ایسے انٹرنیشنل گمراہ ہیں، جب ان کا جنازہ ہوتا ہے تو آج ماشاءاللہ بڑیاں نمازیں پڑھی تھی، بڑے مڑکے پھیلے تھے، ماشاءاللہ اتنے صفیں بن گئے، ڈائریکٹ جنت ہے۔ ڈائریکٹ تم لوگ جہنم میں جا رہو، انٹرنیشنل گمراہ ہو، خود قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو میرے دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا، کیوں؟ یہ اللہ کی میری نعمتوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ وہ تو سارے یہ نمازی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ نمازی اور یہ مسجد والے اور یہ حکومت والے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں زمینوں پر قبضہ ہے، اللہ کی تمام نعمتوں پر قبضہ ہے، غریب دو مرلے کے لیے ترس رہا ہے، اور یہ سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ حکومت کے سپورٹر بیٹھے ہیں، مسجد والے جو بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ کیا کہتے ہیں مسجد میں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے، سارے پارلیمنٹ والے رہے ہیں، تو یہ گمراہ کر کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ، اب یہ بندہ مرتا ہے نا، مرزا الہی فوت ہو چکا ہے فلانا بھائی، وہ مرا کیسے؟ وہ لانتی لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ والے، ان کی پالیسیوں سے ہسپتالوں میں کتنے بندے مر گئے، مولوی کہتا ہے رضا الہی ان کی پالیسیوں سے اسباب نہ ملے وہ بندے مر گئے، وہ بے روزگاری کے ساتھ کتنے بندے مر گئے ان کی پالیسیوں کے ساتھ، مولوی کہتا ہے رضا الہی کتنا انٹرنیشنل گمراہ ہے، وہ جو نا کیا سنا حادثات میں کتنے بندے مر گئے نا، جو نا کیا اسباب نہ ملنے کے ساتھ وہ کتنے بڑے ظلم ہو گئے، کتنی بچیاں اغوا ہوئی، ان کے ساتھ ریپ ہوا، تڑپ تڑپ کے مر گئی، مولوی کہتا ہے رضا الہی کہ اتنا منٹا گمراہ، یہ سارے مل کے تمہیں انٹرنیشنل گمراہ کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے ان کو چھوڑ دو، آؤ قرآن کی طرف۔ اب وہ ساری بات ان کے ساتھ ہو گئی، صحابہ کرام نے بتایا کہ ادھر اللہ کی گھر ہے، اور ادھر تمہارے لیے وہ اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے وہ تمہارے لیے فلاح کا ہے، اس میں اللہ کا نظام صلاۃ قائم کیا گیا ہے، اور اس میں تمہاری فلاح ہے، تو آؤ اس فلاح کی طرف آؤ، اسے سمجھو، جو ہے نا کیا ہے نا۔ تو پھر جمعے کا دن ان کی طرف مقرر تھا، اب ان کو پتہ تھا کچھ آئے کچھ نہ آئے، بہرحال بندے آئے، انہوں نے کہا یار ادھر بھی دیکھ لو، ادھر کون سا صلاۃ ہے، یہ بھی تو وہی ہوگا، یہ باتیں کروائے گا، سجدے کروائے گا، نمازیں پڑھوائے گا، تو یہ بھی وہی بات کرے گا، چلو ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ ادھر آ گئے،
اب جب ادھر آئے تو وہ ادھر مسجد میں تو یہاں تو آپ دیکھنا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، انٹرنیشنل مولوی گمراہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے، طریقہ ہی غلط ہے۔ رسول اللہ جب کہتے ہیں نا یہ کتنے گمراہ ہیں یار، رسول کی پیروی کرو، تو تمہارا تب مولوی جب بیان شروع کرتا ہے تو وہ رسول کی پیروی نہیں کرتا، بات نہیں کرتا۔ تو جب رسول اللہ جب بات کرتے تھے، وہ میں قرآن میں پڑھوں گا، جو ابتدا جب زبان سے الفاظ بولتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، تو تمہارا تو مولوی الٹے ہے۔ اچھا وہ سب جو آئے، اب انہوں نے دیکھا تو ادھر تو نقشہ ہی اور تھا، ادھر تو جو ہے نا کیا سنا وہ بم بس ہوتے تھے، پھر وہ جو امام جب بیٹھتے ہیں، یہاں دیکھو نا مسجدوں میں بیٹھتے ہیں امام، تو ان کے لیے بڑا انتظام، ادھر تو یہ انتظام ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا، آ کے دیکھا جب بیٹھے، وہ تو ایک اللہ کی کتاب ایک میز پر رکھی تھی، پھولوں کے ساتھ سجی ہوئی، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب، سبحان اللہ، وہ آگے اللہ کی کتاب رکھی ہے، جو بھی آ رہا ہے آگے میز رکھی ہوئی ہے تو اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ پھولوں کے ساتھ سجی ہوئی ہے، وہ جو پہنچ چکی تھی وہ تختیوں کے ساتھ لکھ کے وہ رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا یار یہ تو کوئی دنیا بھی اور ان کو نظر محسوس ہونے لگی۔ اب وہ سارے آ کے بیٹھے، پھر ظاہر ہے وہاں کی عورتیں بھی کچھ آئی ہوں گی، پھر عورتوں کے لیے بھی انہوں نے کچھ انتظام کیا ہوگا، تو جو ہے نا کیا ایسا نا بہرحال وہ سب آ کے بیٹھے، سب بیٹھ گئے۔ اب جو ہے نا کیا ایسا نا ان کو پتہ تھا جو آئے یہ نماز میں رات کوئی باتیں کروائیں گے، جس طرح ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ادھر تو یہ محمد رسول اللہ بھی کوئی نہ کوئی کچھ کریں گے، بابا نبی جو ہے آخر کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اب یہ تو ان کی سوچ تھی، ادھر تو دنیا ہی اور تھی، کیا بات ہے۔ اب وہ میز رکھی ہوئی ہے، وہاں اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، وہاں محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، واہ کیا بات ہے یار۔ ادھر امام آ رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے، پرستش کروانے کے لیے، نمازیں پڑھنے والے، ادھر محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، قدم قدم پر رحمتیں برکتیں مدد، سبحان اللہ، وہ آ رہے ہیں۔ وہ پھر میز پر قرآن رکھا ہے، پھر وہ سامنے جس طرح ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس پہ کتاب رکھی ہوئی، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ارد گرد سارا کچھ دیکھتے ہیں اور ان کو سلام علیکم کہتے ہیں۔ تمہارا مولوی السلام علیکم، یہ السلام علیکم یہ جو گھڑا گیا اسلام کے خلاف قرآن میں سلام علیکم، تو رسول اللہ رحمت للعالمین نے سلام علیکم، یہ قرآن کی آیات ہے، سلام علیکم، یہ آپ نے پڑھی، میرے خیال میں سورہ 6 ہے، آیات نمبر 55 ہے اس میں ہے۔ اچھا یہ آپ نے پڑھی، اب یہ ادھر تو ترتیب ہی الگ، ادھر تو دنیا ہی الگ۔ اب یہ آپ نے پڑھی، ان سب کے آگے پھر اگلی قسط میں آگے بات کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی یہ تو ساری باتیں ہیں، سلامتی جب ملے گی، رحمت شفا جب ملے گی دین کو قبول کرنے پر اور اس پر عمل کرنے پر، یہ اس میں درج ہے۔ لیکن زبان سے دعائیں دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو نہ کیا سنا آپ اچھے الفاظ نکلیں اور اچھی خواہش رکھیں ان کے لیے، اور اچھی خواہش پر گامزن ہوں، ان کے لیے کوشش کریں، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا ہے جو سلامتی، جو رحمت جو ہے وہ تو میری دین کی پیروی کرو گے، جتنا کرتے جاؤ گے رحمتیں برستے جائیں گے، جتنا دور ہوتے جائے گا تمہارے پر لعنت، تمہارے پر عذاب مسلط ہوتے جائیں گے۔ یہ سورت جو ہے نا کیا سنا 40 ہے، آیات نمبر 70 سے لے کے 76 تک پڑھ لینا ہے، سمجھیے نا آپ۔ اچھا آپ کو جو ہے نا کیا سنا کوئی باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، جلدی کر لیں، اصلاح کر لیں، وقت ہے، آپ سب فرقوں کو چھوڑ دیں۔ میں اللہ کا دین رب کے فضل سے خود عملی پیش کر رہا ہوں، عملی پیش کر رہا ہوں، بالکل نقل مار رہا ہوں، جس طرح قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ رحمت للعالمین عمل کا ان کی نقل قرآن میں درج ہے، پھر میں نے جو ہے وہی پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ بڑائے مہربانی کریں، یار یہ بندہ عملی دین پہنچا رہا ہے، اس کی بھی سنیں، پھر یہ آگے رکھیں، اور جو آپ کے جو بھی سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں اصلی پی کے ہوں اور اصلی ٹھپا لگتا ہوں، 40 سال ہو گئے مجھے جن فرقوں کو ساتھ سوال کر رہا ہے، یہ سارے گمراہ ہیں، میں تو 40 سال ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، اصلی فرقے ہوں، اصلی ٹھپا لگتے ہیں۔
پھر آپ کے جو بھی سوال ہیں تو میں رات 8 9 10 11 12 بجے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے جواب دوں گا. اب کبھی رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یار ایک مزدور آدمی ہے, کہیں کام میں ہوگا, پہ مصروف ہے, اگلے دن کر لینا رابطہ. دن کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں, پھر بات طے ہو کے پھر بات چیت کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا نمبر ہے 033473389901. اللہ حافظ.